بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کلام۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا گیا تو آپ کے زبان مبارک سے کلمات جاری ہوئے: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا۔ شق صدر یعنی سینہ چاک کرنا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل گئے ہوئے تھے کہ آپ کے رضائی بھائی دوڑتے ہوئے گھر آئے اور کہنے لگے: دو سفید لباس والے آدمی آئے اور ہمارے قریشی بھائی کو زمین پر لٹا کر ان کے پیٹ کو سینے کو پھاڑا، اب اس کو سی رہے ہیں۔ یہ واقعہ سنتے ہی حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور چہرہ نور سے منور ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے چمٹا لیا اور پھر آپ کے رضائی والد نے آپ کو سینے سے لگایا اور آپ سے پوچھا کہ کیا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت حلیمہ آپ کو گھر لے کر واپس آ گئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ کے پاس جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت بی بی آمینہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی یثرب کی رہنے والی اور نجار کے خاندان سے تھی۔ بی بی آمینہ آپ کو اور اپنے شوہر کی باندی ام ایمن کو لے کر کسی وجہ سے مدینہ آئیں اور وہاں 1 مہینے تک قیام کیا۔ والدہ حضرت آمینہ کی وفات 1 مہینے کے بعد جب مدینے سے واپس ہوئیں، کچھ دور چل کر بیمار ہوئیں اور مقام ابوا پر پہنچ کر وفات پا گئی اور وہیں دفن ہوئی۔ کیسا افسوسناک واقعہ تھا۔ سفر کی حالت میں کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ 1 ماں ہی تھی، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ بی بی آمینہ کے ساتھ جو ان کی وفادار باندی ام ایمن رضی اللہ عنہا تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی پرورش میں حضرت عبد المطلب کی پرورش میں ام ایمن رضی اللہ عنہا نے مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا۔ دادا نے اپنے بن ماں باپ کے یتیم پوتے کو سینے سے لگایا اور بڑی محبت اور پیار سے آپ کی پرورش شروع کی۔ محبت کے مارے ہمیشہ وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ہر طرح سے آپ کی خاطرداری کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات۔ حضرت عبد المطلب اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تقریباً 82 برس کی عمر تھی۔ ان کو رہ کر اپنے پوتے کا خیال آتا تھا۔ آخر اس کو اپنے سب سے ہونہار بیٹے ابو طالب کے حوالے کر کے وفات پا گئے اور مکے کے قبرستان میں جس کا نام جحون ہے دفن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کی پرورش میں۔ چچا ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بڑے لاڑ و پیار سے پالا۔ اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کے آرام کا خیال کرتے اور ان کے ناز اٹھاتے تھے۔ ابو طالب تاجر تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ تجارت کا سامان لے کر ملک شام کو جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش کی۔ چچا اپنے ایکلوتے بھتیجے کی خواہش کو رد نہ کر سکے اور ساتھ لے کر چل پڑے۔ جب آپ کو لے کر بصرہ پہنچے تو وہاں پر ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں۔ لہٰذا انہوں نے ابو طالب پر جبر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ابو طالب نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس ہوئی تو عرب کے بچوں کے دستور کے مطابق بکریاں چرانے لگے۔ عرب میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی گئی۔ البتہ اپنے چچا کے ساتھ مل کر کاموں کا تجربہ سیکھتے رہے۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچے۔ حرب الفجار میں شرکت۔ عرب کے لوگ بڑے جنگجو لڑاکو تھے۔ ایک دفعہ
قبیل بکرا اور قبیل تقلب عرب کے 2 قبیلوں میں ایک گھوڑ دوڑ کے موقع پر لڑائی ہوئی تو وہ لڑائی پورے 40 برس تک ہوتی رہی۔ اسی قسم کی ایک لڑائی کا نام حرب الفجار ہے۔ یہ لڑائی قریش اور قیس نامی قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی۔ قریش کے سب خاندانوں نے اپنے اس قومی لڑائی میں شرکت کی تھی۔ ہر خاندان کی جماعت الگ الگ تھی۔ ہاشم کے خاندان کا جھنڈا عبد المطلب کے بڑے بیٹے زبیر کے ہاتھ میں تھا۔ اسی صف میں ہمارے پیغمبر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ البتہ یہ لڑائی ایک صلح پر ختم ہو گئی۔ حلف الفضول، مظلوموں کی مدد کا معاہدہ۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے ملک عرب میں بڑی بے چینی تھی۔ لڑائیوں میں لوگ بہت مارے جاتے تھے، اس لیے خاندانوں میں بن باپ کے یتیم بچے بہت تھے۔ ان کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ ظالم لوگ ان کو ستاتے اور زبردستی ان کا مال کھا جاتے تھے۔ خاندان میں جو کمزور ہوتا اس کا کہیں ٹھکانہ نہ تھا۔ غریبوں پر ہر طرح کا ظلم ہوتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا اور سوچتے تھے کہ اس ظلم کو کیسے روکیں کہ سب لوگ خوش امن و امان کے ساتھ رہیں۔ عرب کے چند نیک مزاج لوگوں کو پہلے بھی یہ خیال ہوا تھا کہ اس کے لیے چند قبیلے مل کر آپس میں یہ عہد کریں کہ وہ سب مل کر مظلوموں کی مدد کریں گے۔ اس تجویز کے جو پہلے بانی تھے ان کے ناموں میں اتفاق سے فضل کا لفظ تھا، جس کے معنی بھی مہربانی کے ہیں، اس لیے ان کے آپس کے اس عہد کا نام حلف الفضول، فضل والوں کا عہد اور قول و قرار رکھا گیا تھا۔ فجار کی لڑائی جب ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ اس عہد کو جو پہلے کیا جا چکا ہے، جس کو لوگوں نے بھلا دیا ہے، پھر سے زندہ کیا جائے۔ اس کے لیے قبیل ہاشم، قبیل زہرہ، قبیل تمیم کے خاندان مکے کے ایک نیک مزاج امیر آدمی کے گھر میں جمع ہوئے جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔ سب نے مل کر عہد کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت و مدد کرے گا اور اب مکے میں کوئی ظالم نہیں رہے گا۔ اس معاہدے میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ میں آج بھی اس جیسے معاہدے پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت۔ قریش کے شریف لوگوں کا سب سے باعزت پیشہ تجارت تھا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار سنبھالنے کے قابل ہوئے تو آپ نے اسی پیشے کو اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، سچائی اور اچھے برتاؤ کی شہرت تھی، اس لیے اس پیشے میں کامیابی کی راہیں آپ کے لیے بہت جلد کھل گئی۔ ہر معاملے میں سچا وعدہ فرماتے اور جو وعدہ فرماتے اس کو پورا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے ایک ساتھی عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ بات کچھ طے ہو چکی تھی، کچھ ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ پھر آ کر بات پوری کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے اپنا یہ وعدہ یاد آیا۔ دوڑ کر آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے میرا انتظار کر رہے ہیں، اور جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر میری اس حرکت سے بل تک نہیں آیا۔ نرمی کے ساتھ اتنا ہی فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی زحمت دی، 3 دن سے یہیں بیٹھا ہوں اور تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ قریش کے لوگ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف معاملے پر، دیانتداری اور ایمانداری پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ بغیر سوچے سمجھے اپنا سرمایہ آپ کے حوالے کر دیتے اور اپنا روپیہ پیسہ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے اور آپ کو امین کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی سفر۔ قریش کے تجارتی لوگ اکثر ملک شام اور ملک یمن کا سفر کر کے تجارت کا مال بیچا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا سامان لے کر انہی ملکوں کا سفر کیا۔ تجارت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شرکت۔ عرب میں تجارت کا ایک قاعدہ یہ تھا کہ امیر لوگ جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ روپیہ پیسہ دیتے تھے، اور دوسرے محنتی لوگ جن کو تجارت کا سلیقہ ہوتا تھا اس روپیوں کو لے کر تجارت میں لگاتے
اور اس سے جو فائدہ ہوتا اس کو دونوں آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے پر تجارت کا کام شروع کیا۔ قریش میں خدیجہ نام کی ایک دولت مند خاتون تھی۔ ان کے پہلے شوہر انتقال کر گئے تھے اور اب وہ بیوہ تھی۔ وہ اپنا سامان دوسروں کو دے کر ادھر ادھر بھیجا کرتی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی تعریف سن رکھی تھی، اس لیے آپ کو بلوا کر کہا کہ آپ میرا سامان لے کر تجارت کیجئے، میں جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور ان کا سامان لے کر ملک کے شام گئے۔ راستے میں آپ کو ایک راہب ملے جن کا نام نستورہ تھا۔ انہوں نے آپ کو خوب ٹٹولا اور پہچان لیا کہ آپ ہی نبی آخر الزماں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیا۔ اس تجارت میں بہت نفع ہوا۔ واپس آئے تو میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی اور سفر کے واقعات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے کام سے بہت خوش ہوئی۔ حضرت بی بی خدیجہ سے نکاح۔ اس سفر سے واپس آنے کے بعد 3 مہینے گزرے ہی تھے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 25 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اس پیغام کو قبول کر لیا اور چند روز کے بعد نہایت سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ نکاح ہوا۔ آپ کے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور خاندان کے دوسرے بڑے لوگ دلہن کے مکان پر گئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ اب دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تجارت کا کام اسی طرح چلتا رہا اور آپ عرب کے مختلف شہروں میں آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، سچائی، امانت داری اور اچھے اخلاق کا ہر طرف خوب چرچا ہوا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر۔ مکہ شہر ایسی جگہ بسا ہے جس کی چاروں طرف پہاڑیاں، انہی پہاڑوں کے بیچ میں کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے۔ جب زور سے بارش برستی تو پہاڑوں سے پانی بہہ کر شہر کی گلیوں میں بھر جاتا اور گھروں میں گھس جاتا تھا۔ کعبے کی دیواریں نیچی تھی، اس پر چھت بھی نہیں تھی، اس لیے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ سیلاب کی وجہ سے کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچتا۔ یہ دیکھ کر مکے والوں کی رائے ہوئی کہ کعبۃ اللہ کی عمارت پھر سے اونچی اور مضبوط کر کے بنائی جائے۔ اتفاق سے مکے کے بندرگاہ پر، جس کا نام جدہ تھا، سوداگروں کا ایک جہاز آ کر ٹوٹ گیا تھا۔ قریش کو خبر لگی تو ایک آدمی کو بھیج کر جہاز کے تختے خرید لیے۔ جب قریش نے کعبہ کی دیواروں کو وہاں تک بلند کیا جہاں پہلے حجر اسود لگا ہوا تھا تو ہر خاندان نے یہ چاہا کہ اس مقدس پتھر کو ہم ہی اکیلے اٹھا کر اس جگہ پر رکھیں گے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تلواریں نیام سے نکل آئیں۔ جب جھگڑا کسی طرح حل نہ ہوا تو قریش کے ایک سب سے بوڑھے شخص نے یہ رائے دی کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہو وہی اپنی رائے سے اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا اور اس کا جو فیصلہ ہوگا اس کو سب لوگ دل سے مانیں گے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ اب اللہ کا کرنا دیکھو کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے وہ ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ آپ کے سامنے ساری بات رکھی گئی تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک چادر منگوائی اور اس میں پتھر کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ وہ اس چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ جب پتھر چادر سمیت اپنی جگہ پر پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا اور اس طرح عرب کی یہ ایک بڑی لڑائی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر سے رک گئی۔